وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ ہم سب کا قرآن مجید سیکھنا اور عمل کرنا اس پر تو قبول فرمائے۔ تو تعوذ اور تسمیہ جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، سورہ زمر اور اس کی آیت نمبر 59 سے آج شروع کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے دو آیات جو ہیں وہ اپنے ذہن میں رکھنی ہیں، اس وجہ سے کہ ان کا تعلق ہے اس اگلی 59 آیت سے۔ پیچھے بات ہو رہی تھی کہ نفس جو ہے وہ قیامت کے دن کیا کہے گا۔ ایک تو حسرت کرے گا، پھر وہ اپنے گناہ کو مان بھی لے گا کہ بے شک میں مذاق اڑانے والوں میں سے تھا جی، اور پھر وہ یہ بھی کہے گا کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگا اور نعوذ باللہ اعتراض اللہ تعالیٰ پر کر دے گا، اور وہ یہ ہوگا کہ لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں یقیناً پرہیزگاروں میں سے ہوتا۔ ایک اعتراض، اور دوسرا وہ اعتراض اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے کرے گا کہ یا اللہ تو سارا قادر ہے۔ جب وہ عذاب کو دیکھے گا تو وہ یہ کہے گا کہ کاش میرے لیے واپس لوٹنا ہوتا، کہ مجھے کچھ مہلت مل جاتی تو میں نیک لوگوں میں سے ہوتا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جواب ان دو سوالوں کے بارے میں آ رہا ہے، ایک وہ ہدایت کے بارے میں اور ایک واپس لوٹنے کے بارے میں، کہ یہ ہم نے جو پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے قوت اختیاری دی تو لہذا ہدایت کی طرف بڑھنا یہ اس نفس کا کام تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ نے بتا دیا کہ جب آپ کی جان حلق تک نہیں پہنچتی، نزا کا وقت نہیں آتا، اس سے پہلے توبہ کرنے کا وقت ہے، اس کے بعد نہیں ہے، تو وقت تو تھا اس کے پاس۔ اب جو چیز آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پیچھے جو میں سمجھانا پا رہا ہوں ساتھیوں کو اور اپنے آپ کو بھی، کہ ابھی لفظ آئے گا بلا قد جاءت کا، اس کو ذرا دیکھنا ہے۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ یہاں کا کیوں آیا ہے، کہ اوپر تو نفس ہے اور نفس مؤنث ہوتا ہے اور اس کے لیے تقولا بھی آیا، وہ نفس کے بارے میں باتیں ختم ہو گئیں۔ اب قرآن مجید کا انداز کیا ہے کہ وہ جب مخاطب ہوتا ہے بندوں سے تو وہ اگر کوئی بڑی اہم چیز نہ ہو تو وہ مذکر کے صیغے میں مخاطب ہوتا ہے، اور اس کے اندر مؤنث بذات خود شامل ہوتی ہیں۔ کیوں جی، یہ ہے نا ذہن میں؟ جی 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 بالکل، وہ ذہن میں رکھیں۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بلا، اب یہ بلا تب بولا جاتا ہے عربی کے اندر، بہت دفعہ پڑھ بھی چکے ہیں، آگے بھی آئے گا، لیکن جو نئے ساتھی سن رہے ہیں ان کے لیے، کہ جب کوئی ایسی چیز حقیقت ہو اور اس کا کوئی انکار کر رہا ہو تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو صحیح رستے پر لانا ہو تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے بلا، ہاں۔ ہاں کا مطلب یہ ہے کہ ہاں حقیقت یہ ہے، بریکٹ میں لگا لیں گے، بلا ہاں ایسا ضرور ہوا، یا بلا حقیقت یہ ہے، قد جاءت کا آگے آ رہا ہے، جاءت تو مؤنث ہے، اور کا کیا ہے؟ مذکر۔ یہ ہے وہ تخاطب کا انداز کہ یہاں مذکر کا صیغہ آ گیا ہے کا، کہ وہ نفس جو ہے وہ مذکر بھی ہو سکتا ہے، مؤنث بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب خطاب کرے گا تو وہ مذکر سے کرے گا، مؤنث اس کے اندر
ذہن ہوگا، اس کے اندر شامل ہوگا. کیوں جی، یہ بات تو سمجھ آ گئی؟ جی سر. اب پڑھتے ہیں جی. اب یہاں یہ ہے کہ جاءت ہے تو آیاتی، آیات کی جمع ہے، اس وجہ سے مکسر ہے، تو وہ جو جاءت آیا. تو میں اب ترجمہ کرتا ہوں. ہاں حقیقت یہ ہے، قد جاءت کا آیاتی، تیرے پاس میری آیات آئیں. اب یہ کس کا جواب ہے؟ یہ اس کا جواب ہے کہ لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین. جی سامنے نہیں ہے؟ یہ پہلا اعتراض تھا اس بندے کا. تو ہدایت آتی تو اللہ تعالیٰ نے وہ اس کا جواب دیا. ہاں حقیقت یہ ہے کہ بے شک تیرے پاس میری آیات آئیں، تو نے کیا کیا؟ فَكَذَّبْتَ، تو نے اس کا کیا کیا؟ انکار نہیں ہے، تو نے انہیں جھٹلایا. جی کذبت، کذبا نہیں ہے، کذبتا تو نے جھٹلایا، بہا آ رہا ہے ان کو، تو نے ان آیات کو جھٹلایا. وَاسْتَكْبَرْتَ، اور تو نے تکبر کیا. وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ. دو ترجمے اس کے ذہن میں رکھ لیں کہ تو کافروں میں سے ہو گیا یا تو کافروں میں سے تھا. ٹھیک ہے جی. تو کافروں میں سے ہو گیا زیادہ بہتر ہے کہ کانا کی پوری گردان آ رہی ہے. یہ فعل مساعد کے طور پر نہیں آ رہا، فعل اصل کے طور پر آ گیا. تو میرے ساتھ پڑھیں جی. بلا ترجمہ. چلو جی. ہاں کیوں نہیں، ٹھیک ہے، ہاں کیوں نہیں یہ کہہ لیں. قد جاءت کا آیاتی، بے شک تیرے پاس میری آیات آئی. جی سارے ساتھی جو ہیں اس کو دیکھیں. بے شک تیرے پاس میری آیات آئیں، فَكَذَّبْتَ بِهَا، تو جی نے انہیں جھٹلا دیا. تو نے ان آیات کو، ہم عام طور پہ کرتے ہیں ہاں، تو نے ان آیات کو جھٹلایا. وَاسْتَكْبَرْتَ، اور تو نے تکبر کیا. اور تو نے تکبر بھی کیا. وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو کافروں میں سے ہو گیا. اور تو کافروں میں سے ہو گیا. بالکل ٹھیک. آگے اللہ تعالیٰ کے دوسری آیت بھی پڑھ لیتے ہیں. تو اب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کسی کو واپس نہیں لوٹائے گا، وہ یوم حساب ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ. تو یہ ہے کہ قیامت کے دن تو دیکھے گا، تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا، تو دیکھے گا اے نبی، اے مخاطب، ان لوگوں کو کاذبوا علی اللہ، جنہوں نے اللہ تعالی کے بارے میں جھوٹ بولا. ایک تو یہ ہے جنہوں نے اللہ تعالی پر جھوٹ باندھا. یہ کذبا بولنے کے معنی میں، کذبا وہ ہوتا ہے جھٹلانا، کہ بھئی ایک آیت ہے تو اس کو کہنا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ہوتا ہے کذبا اوپر جو آیا ہے. کذبا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بھئی یہ حقیقت ہے اور اپنے پاس سے بنا لینا، جھوٹ بولنا، تو یہ وہ کذبو ہے. جنہوں نے اللہ کے بارے میں جھوٹ بولا یا اللہ پر جھوٹ باندھا، وہ بہتان بھی ہے. تو دونوں میں سے کیا کون سا رکھنا ہے؟ اللہ پر جھوٹ بولا، اللہ کے بارے اللہ میں تعالیٰ جھوٹ پر جھوٹ بولا. جی بالکل ٹھیک ہے. اب ان کو کیا دیکھے گا تو؟ وجوہہم مسودہ. وجوہہم کے کیا معنی ہے؟ ان کے چہرے. ان کے چہرے، وجہ کی جمع وجوہ ہے، اور ہم ان کے چہرے اسود سے مسودہ کالے ہوں گے، سیاہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے کہ قیامت کے دن پہچان یہ ہوگی کہ جو جہنم والے ہیں، بہت جگہ پہ آیا ہے
کہ ان کے چہرے اللہ تعالیٰ کیا کر دے گا؟ گناہوں کی وجہ سے کالے. اور اللہ تعالیٰ جنہوں نے عمل اچھے کیے، مومن ہوئے، متقی ہوئے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک تو نور دے گا اور وہ نور ان کے چہروں پر بھی جھلکے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دوسرے لوگوں میں سے بنائے. آمین. آمین. تو ان کے چہرے ان کالے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آگے پوچھ رہا ہے وہی جو پہلے سوال بھی آیا تھا، الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین. اب یہاں آیا ہے جی، پیچھے ممکن ہے اور لفظ ہوں. تو کیا جہنم میں ٹھکانہ نہیں ہے تکبر کرنے والوں کے لیے؟ بالکل ہے جی. تو ترجمہ جی، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن تَرَى الَّذِينَ، ان لوگوں کو دیکھے گا. اصل میں ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے تَرَى الَّذِينَ کہ وہ لوگ دیکھیں گے جی. جی بلکہ پروفیسر صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ جی بالکل. پروفیسر صاحب آپ ذرا مجھے ویریفائی کریں، آپ کے ہاں فی جلندری صاحب نے کیا ترجمہ لکھا ہوا ہے؟ انہوں نے کیا ہوا ہے تم قیامت کے دن دیکھو گے. دیکھو گے، چلو وہ تو دیکھے گا ہی، ٹھیک ہے. کہیں آگے پڑھیں، جملہ پڑھیں ذرا. کہ ان کے منہ کالے ہو گئے، کالے ہوں گے. نہیں، آپ پوری آیت کا ترجمہ ذرا مجھے پڑھ کے سنائیں تو وہ میری شک ختم ہو جائے گا. اور جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ بولا تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہوں گے. ہاں جی، تو وہ ترا دیکھو گے نہیں ہے، وہ ترا ہم تو دیکھے گا ہی کہیں گے. ٹھیک ہے، تو ٹھیک اب ہو گیا، ترا کا مفعول ہو گیا کہ الذین کذبوا علی اللہ. تو اب ترجمہ دوبارہ کرتے ہیں. دیو یوم القیامت، اور قیامت کے دن ترا تو دیکھے گا الذین کذبوا علی اللہ، ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے بارے میں جھوٹ باندھا. ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے بارے میں ہی کہہ لیتے ہیں کذبوا، جھوٹ بولا، وجوہہم، ان کے چہرے مسودہ، کالے ہوں گے. جی سیاہ ہوں گے. ٹھیک ہے، کالے سیاہ بھی کر دیں تو ٹھیک ہے، سیاہ ہوں گے. اور یہ نشانی ہوگی کہ یہ جہنم والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ الیس فی جہنم مثوی. ترجمہ، کیا جہنم میں ٹھکانہ نہیں ہے؟ کیا جہنم میں ٹھکانہ نہیں ہے للمتکبرین، تکبر کرنے والوں کے لیے. تکبر کرنے والوں کے لیے. اور تکبر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کو اس وجہ سے نہ ماننا کہ میں جو چیز چاہے کروں. کیوں جی؟ اور اللہ تعالیٰ کی آیات کے خلاف اپنی مرضی سے اپنے آپ کو یا دوسرے لوگوں کو بڑا بنا لینا. تو ایمان یہ ہے کہ اپنے آپ کو چھوٹا بنائیں. اپنے آپ کو چھوٹا بنائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا ہوگا. تو ہاں یہ ہے اللہ کو بڑا بنانا. کیوں جی؟ وہ میں مثال بلکہ جلدی دے دیتا ہوں کہ وہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک بورڈ تھا تو اس کے اوپر ایک بندے نے لائن لگائی. تو لائن لگا کے کہا اپنے بچوں کو کہ آپ بتاؤ بغیر کچھ اس لائن کو کاٹے کون اس لائن کو چھوٹا یا بڑا کر سکتا ہے؟ تو وہاں کیسر اقبال صاحب بیٹھے ہوئے انہوں نے کہا جی مجھے دیں، کیا چاک دیں، مارکر دیں. انہوں نے ایک چھوٹی لائن ساتھ لگا دی تو اوپر والی بڑی ہو گئی. کیوں جی؟ اور ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جی مجھے بھی دیں. انہوں نے وہ چھوٹی لائن مٹائی تو جو اصل لائن تھی اس کے اوپر اس سے لمبی لائن لگا دی تو وہ لائن کیا ہو گئی؟ چھوٹی ہو گئی. تو یہ میں اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بڑا بناؤ تم. اللہ تو بڑا ہے ہی نا، لیکن تم کیسے بڑا بناؤ گے؟ اپنے آپ کو چھوٹا کر کے، دنیا کی ہر ایک چیز کو چھوٹا کر کے. تو یہ بنے گا
اللہ کو بڑا بنانا، اور اگر اللہ کا حکم ہو اور اس کی جگہ پہ اپنے آپ کو بڑا بنا دیں تو وہ تکبر ہو جائے گا، اور جو کرنے والا ہے وہ متکبر بن جائے گا، اور جو زیادہ ہوں گے وہ متکبرین بن جائیں گے۔ جی پروفیسر صاحب 2 آیات ہیں۔ بلا کیوں نہیں، قد جاءت کا آئین تیرے پاس، آیاتی میری آیات، فکذبتا تو نے جھٹلایا بہا ان آیات کو، واستکبرتا اور تو نے تکبر کیا، وکنتا من الکافرین اور تو کافروں میں سے ہو گیا، ویوم القیامت اور قیامت کے دن، ترا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے، الذین کذبوا جنہوں نے جھوٹ بولا، علی اللہ اللہ پر، وجوہہم ان کے چہرے، مسودہ کالے ہوں گے یعنی سیاہ ہوں گے، الیس فی جہنم کیا جہنم میں نہیں ہے، مسول للمتکبرین تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ۔ جی بالکل ہے، بس الذین جو ہے تو دیکھے گا ان لوگوں کو، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جی۔ اب جناب یہ تو ہو گیا متکبر لوگ ان کا۔ اب جو عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، کیوں جی، جی ان کے لیے بڑی خوبصورت ایک چیز آ رہی ہے۔ جب بھی یہ چیزیں آتی ہیں کہ جب انعام ملتا ہے تو انعام اور پھر اللہ کا انعام ہو، کیوں جی، تو انسان خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایسا لفظ دینے لگا ہے کہ وَيُنَجِّلْ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا، یہ بھی میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، تو اللہ تعالی نجات دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ آگے جو لفظ آ رہا ہے وہ ہے بِمَفَازَاتِهِمْ۔ اب مفاز کے 2 معنی ہیں، ایک تو کامیابی کے معنی ہیں، فازہ سے مفازہ کامیابی، کیوں جی، جی تو با بنے گا تو ان کی کامیابی کے ساتھ، اور دوسری چیز یہ ہے مفازہ ظرف مکان کہ کامیابی کی جگہ کے ساتھ۔ وہ کامیابی کی جگہ کون سی ہے؟ جنت وہ یہ ہے کہ جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر لیا گیا، فقط فاز، وہ نجات پا گیا۔ تو یہ ہے کہ جو جنت کے اندر چلا گیا تو وہ یہ ہے۔ تو یہاں مفازاتہم 2 معنی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کامیابی کی جگہ کے ساتھ ترجمہ بنے گا تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے بریکٹ میں دنیا میں تقوی اختیار کیا، ان کی کامیابی کے ساتھ انہیں نجات دے گا انعام کے طور پر۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کامیابی کی جگہ ظرف مکان کون سا کرنا ہے ان دونوں میں سے؟ کامیابی کے ساتھ میرے خیال میں زیادہ بہتر۔ کامیابی کے ساتھ، ٹھیک، بالکل، لیکن بس ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ ظرف مکان بھی ہے اور مفاز اسم بھی ہے جی۔ تو اب وہاں کیا ہوگا جناب؟ لا یمسہم السوء، جی انہیں السوء آ رہا ہے، کسی قسم کی کوئی برائی، یہ اس میں جنس ہے، کیوں جی، جی سر، جی، تو اور انہیں کسی قسم کی کوئی برائی انہیں نہیں چھوئے گی، نہیں پہنچے گی، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جی وہاں تو مزے ہی مزے ہیں، کیوں جی، جی اللہ تعالیٰ کہے گا کہ بھی تم داخل ہو جاؤ یہاں، مطلب وہ حدیث آپ کو پتہ ہے کہ یہاں ہمیشہ کے لیے رہو گے، ہمیشہ کے لیے خوش رہو گے، ہمیشہ کے لیے جوانی ہوگی۔ تو جو بھی انسان اپنے لیے جوانی کے لیے استعمال کرتا ہے اور کوئی بیماری نہیں آئے گی تو حزن والی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اب آگے جی اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہا ہے، اس کی طرف بعد میں جاتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر داؤد بھائی، جی وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا، اور اللہ تعالیٰ نجات دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا، بما فاز ذاتہم، ان کی کامیابی کے ساتھ، لا یمسہم السوء، انہیں کسی قسم کی کوئی برائی نہیں چھوئے گی، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔
اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. جی بالکل ٹھیک ہے. اب جناب اس رکوع کے آخر میں اللہ تعالیٰ اپنا تعارف ہی کروا رہا ہے. اللہ خالق کل شیء، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل. تو وکیل کا ترجمہ ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ کارساز، کارساز. دوسرا ترجمہ نگہبان بھی کیا ہوا ہے. تو ان میں سے کون سا ترجمہ کرنا ہے؟ کارساز. وہاں تو کام بنانے والی ہے نا، کیوں جی؟ کام ہی بننا ہے، بن جائے گا تو ٹھیک ہے. تو اللہ خالق کل شیء ترجمہ جی. اور اللہ ہی ہر پیدا کرنے والا ہے. جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اللہ شروع کے اندر آ جائے تو اس کے اندر حصر کا موضوع آتا ہے. تو ساتھ ڈاکٹر صاحب نے کہا اللہ ہی، تو بالکل ٹھیک ہے. اللہ ہی ہر ایک چیز کو پیدا کرنے والا ہے. وہوا، اور وہی علی کل شیء وکیل، ہر چیز پر کارساز ہے. ویسے جو ہے نا زیادہ نگہبان جو ہے نا وہ آ رہا ہے، اللہ ہے نا جی وہ فٹ آ رہا ہے، وہ فٹ آ رہا ہے. ہر ایک چیز پر نگہبان ہے. تو اس سے ہاں جی، اس سے یہ بھی ہمیں سبق ملے گا کہ میں اس وقت اگر بات کر رہا ہوں، کیوں جی، یا میرے دل کے اندر کوئی خیال ایسا آ رہا ہے، نعوذ باللہ ریاکاری کا، یا کوئی نخوت کا، تکبر کا، یا آپ کے ذہن میں ایسی چیز، تو اللہ تو وکیل ہے، وہ نگہبان ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ کہاں سے بول رہا ہے، کیا کچھ کر رہا ہے. کیوں جی ایسے ہی ہے؟ جی سر. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دنیا کی کوئی چیز، آسمانوں کی کوئی چیز، اس کی کنجی جی وہ کس کے پاس ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس. جی جی. تو یہاں بھی ہے لہو، اسی کے لیے، جیسے اللہ کا نا تو اللہ ہی، یہاں بھی ہے لہو، اسی کے لیے مقالید السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی چابیاں ہیں. چابیاں کیا ہوئی جی؟ کہ آسمان کے اوپر جتنے بھی خزانے ہیں ان میں سے ممکن ہے ایک خزانے کا ہمیں پتا ہو کہ وہ جو بادل بنتے ہیں، بارش برستی ہے، کیوں جی، یہی ہے نا ہمارے ذہن میں آتا ہے. چلو جس سے ہمارا آگے اللہ اگاتا ہے بڑی پروسیس کے ذریعے، اتنا لمبی پروسیس. آدمی سوچتا ہے کہ انسان اگر چیزوں کو، پانی کو زمین کے اندر لے جانا چاہے، پہاڑوں پر لے جانا چاہے، اس کے ذریعے کوئی زراعت نباتات وہ اگانا چاہے تو نہیں اگا سکتا. اور وہ ایک چیز ہے، چابی اللہ کے پاس ہے. تو جی ساتھ پڑھتے ہیں، لہو ترجمہ کیا ہوگا؟ اسی اللہ کے لیے ہیں کر لیتے ہیں. مقالید السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی چابیاں. زمین کی چابیاں. یہ لفظ نیا ہوگا ساتھیوں کے لیے، میرا خیال پہلے نہیں آیا نا مقالید. جی اس کے لیے مفاتی اس طرح کا لفظ ہے. جی وہ ٹھیک ہے، مقالید پہلی دفعہ آ رہا ہے. تو یہ یاد رکھنا ہے کہ مقالید کا مطلب ہے کہ کوئی بھی چیز کھولنے کے لیے جو چیز استعمال کی جاتی ہے وہ مقالید کے اندر آئے گی. تو آسمانوں اور زمین کی چابیاں اسی کے پاس ہیں. والذین کفروا بآیات اللہ، ترجمہ والذین، اور وہ لوگ اللہ کی آیات کا انکار کیا، کفروا جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا، زیادہ بہتر ہوگا بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، اللہ کی آیات کا. تو وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالی کی آیات کا کفر کیا، انکار کیا، اب ان کے بارے میں سرٹیفکیٹ، اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں. اور خسارہ پانے والے کون ہوں گے؟ جن کو جنت نہیں ملے گی اور وہ جہنم کے اندر جائیں گے، وہ جو خسارہ پانے والے ہیں. تو لہذا اللہ تعالیٰ کی آیت
ایک ایک آیت قیمتی ہے، اور اس کا انکار یہ نہیں ہے کہ بھی زبان سے کہہ دینا، عمل کے ذریعے بھی اگر ہم ان پر عمل نہیں کرتے تو بھائیو یہ عملی کفر ہے جی۔ تو اب کن کی باری ہے؟ لہو مقالید السماوات۔ جی، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، وہو علی کل شیء وکیل، اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے، لہو مقالید السماوات والارض، اسی اللہ کے لیے آسمانوں اور زمین کی چابیاں ہیں، والذین کفروا بآیات اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں، جو خسارہ پانے والے ہیں۔ اب جناب اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ ان جاہلوں سے ایک سوال پوچھیں۔ جاہل کیا کہتے تھے؟ جاہل وہ ہیں جو مشرک ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے رسول پاک کو، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے۔ اب یہ جو الفاظ ہیں تھوڑے آگے پیچھے ہوں گے ہماری زبان میں، عربی کے اندر اس کی ترتیب ہے، افغیر اللہ تأمرونی، یہ ذرا اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، افغیر اللہ تأمرونی، کیا اعبدو، کیا تم، کہہ دیجئے کیا، بلکہ ایھا الجاہلون پہلے کر لیتے ہیں، ایھا الجاہلون، اے جاہلو، کہہ دیجئے کہ اے جاہلو، کیا تم مجھے اللہ کو، کیا تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں عبادت کروں، آبدو، کہ میں عبادت کروں اللہ کو چھوڑ کر؟ اور جملہ کیسا بن سکتا ہے؟ کہہ دیجئے کہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر تم مجھے حکم دیتے ہو، یہ جملہ اچھا نہیں بنے گا، تو ترجمہ یہی بنے گا زیادہ کہ کہہ دیجئے اے جاہلو، پہلے کر لے ایھا الجاہلون، اے جاہلو، افغیر اللہ تأمرونی اعبدو، کیا تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کو چھوڑ کر، بریکٹ میں کر لیں، کسی کی عبادت کروں یا کسی اور کی عبادت کروں؟ تو یہ غیر اللہ کی عبادت کروں، یہ کر لے سر، غیر یہی اللہ میں کی۔ کہنے لگا تھا کہ یہاں چونکہ غیر اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے اور یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو ہم کیوں نہ اس کو اردو میں لے آئیں؟ صحیح جی، تو کیا کریں گے؟ غیر اللہ کے بارے میں، کیا تم مجھے اللہ حکم کے دیتے بارے میں، ہو کہ میں غیر جی اللہ کی غیر عبادت اللہ کروں؟ کی عبادت کریں۔ جی، غیر اللہ کی کرنا ہے تو وہ کر لیں۔ تو کیا تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں غیر اللہ کی عبادت کروں اے جاہلو؟ جی جی، آگے جی، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اب آگے بہت بڑی بات ہے، اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہہ رہا ہے اصل میں کس کے لیے؟ کہ جو پڑھنے والے ہیں ہر، تو میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں پہلے، اور دوسری جی انظار یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اپنے انتہائی برگزیدہ پسندیدہ آدمی کو جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کو بھی یہ بات کہہ رہا ہے، تو ہم عام آدمی جو ہیں وہ کہاں ہوں گے؟ تو وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اور بے شک وحی کی گئی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیری طرف، وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ، اور ان لوگوں کی طرف بھی جو تجھ سے پہلے تھے، پہلے تھے، کیا؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، یقیناً اگر تو نے یقیناً شرک کیا، اگر تو نے شرک کیا، تو نے شرک کیا، لا یحبطن، لام پہلے آ رہا ہے، نون آخر میں ہے، تو وہ ضرور بر ضرور ضائع کر دے گا عملو کا، تیرے عمل یا تیرا عمل، کوئی ایک عمل بھی شرک کے اندر آ گیا تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور اس کو ضائع کر دے گا، اس کا کوئی وزن نہیں، وہ جہنم کی طرف لے جانے والا ہوگا۔ وَلَتَكُونَنَّ،
اور اور تو یقیناً بالتاکید ضرور ہو جائے گا من الخاسرین، خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ آنے والوں میں سے۔ جی ذرا جلدی کریں، میرا خیال ہے کہ اگر ہم آج کر لیتے ہیں نا آدھا، تو باقی آدھا کل کر لیں گے۔ جی ترجمہ کریں ساتھی، کن کی باری ہے؟ جی غلام سرور صاحب کر دیں جی آج۔ جی غلام سرور صاحب۔ قل غیر اللہ افغیر اللہ تأمرونی اعبدوا ایھا الجاہلون، تو کیا اے جاہلو، کیا تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر اللہ کی عبادت کروں؟ نہیں، ہم نے غیر اللہ کی یہی کہا نا کہ کیا جی تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں غیر اللہ کی عبادت کروں؟ اے جاہلو، کیا تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں کسی غیر اللہ کی عبادت کروں؟ وَلَقَدْ أُوحِیَ إِلَیْکَ، اور بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تیری طرف وحی کی، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِکَ، اور ان لوگوں کی طرف جو تجھ سے پہلے تھے، لَإِنْ أَشْرَکْتَ، اور یقیناً یا بلا شبہ اگر تو نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُکَ، تو یقیناً تیرے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ نہیں، وہ یقیناً وہ اللہ سبحانہ و تعالی تیرے عمل کو ضرور ضائع کر دے گا۔ تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ تیرے عمل کو ضرور ضائع کر دے گا۔ وَلَا تَکُونَنَّ مِنَ وَلَا تَکُونَنَّ وَلَا تَکُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تو بلا شبہ یا بالتاکید خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ ہو جائے گا جی، بس نن نہیں کہنا تھا، نن۔ جی جی اب میرے ساتھ کرنا ہے ایک ہمیں۔ تو کل کا ترجمہ نہیں کیا غلام سرور بھائی نے، کل اور اچھا کہہ دوسرا دیجیے جی، اللہ تعالیٰ اور چاہے دوسرا اوہیہ کا ترجمہ کیا ہے ہم نے وہی کی۔ یہ دو نہیں، ذرا جو تیری طرف وحی کی گئی، بے شک تیری طرف وحی کی گئی اور ان لوگوں کی طرف بھی جو تجھ سے پہلے تھے، یقیناً اگر تو نے شرک کیا تو وہ بریکٹ میں اللہ تیرے عمل کو ضائع کر دے گا اور یقیناً تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے دیکھیے گا کہ یہ انتہائی بڑی ہستی جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی طرف بھی خطاب ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہر پڑھنے والے کی طرف بھی ہے۔ اب پڑھنے والے کی طرف تو ممکن ہی نہیں نا، ان کے گناہ تو سارے کے سارے کیا ہیں جی؟ تمام انبیاء کیا ہے؟ معصوم، ان معصوم کے ہے۔ گناہ بخشے ہوئے، جی بالکل۔ لیکن اللہ تعالیٰ اگر ان کو بھی کہہ رہا ہے تو اصل یہ اپنا جو ندا ہے وہ ہماری طرف ہے، بنی نوع انسان کی طرف۔ ہم اس کو دیکھیں۔ اچھا یہ وقت کم ہے، میں 67 تک کرنا چاہوں گا، اس لیے کہ کل پھر 8 آیات کر لیں، ٹھیک ہے جی سر۔ ٹھیک ہے جی؟ سر۔ بل اللہ، ترجمہ کریں پھر میرے ساتھ، بل اللہ بلکہ فاعبد۔ اللہ ہی، بلکہ اللہ ہے تو نہیں اس کی عبادت کر۔ نہیں، میں پھر اللہ پہلے ہی، میں کرتا ہوں، اب خاموش ہو جائے، میں کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ بل اللہ یہاں مفعول ہے، جی فاعبد، تو تو بات اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو مخاطب، عبادت کر۔ اللہ پہلے آ گیا ہے تو وہ اللہ پہلے آنے کی وجہ سے حصر کا موضوع اس کو کہتے ہیں۔ تو اللہ ہی کی عبادت کر، تو ترجمہ بنے گا بلکہ تو اللہ ہی کی عبادت کر، وَقُم مِّنَ الشَّاکِرِین، اور تو شکر کرنے والوں میں سے ہو ہو جا۔ جا۔ اب یہ کتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ کی عبادت اور اس کے ساتھ شکر آیا ہوا ہے جی۔ تو میرے ساتھ کریں جی، بل اللہ فاعبد، بلکہ تو اللہ ہی تو کی اللہ عبادت ہی کی کر۔ تو عبادت اللہ کر، ہی کی عبادت کر، بلکہ تو اللہ ہی کی عبادت کر، وَقُم مِّنَ الشَّاکِرِین، اور تو اور اور شکر شکر کرنے شکر والوں کرنے کرنے میں والوں میں سے ہو جا۔ اور آپ شکر۔ اور تو شکر کرنے والوں میں سے ہو جا۔ وقت ہمارے پاس 4 منٹ ہیں، ایک آیت ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا منظر جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھنے لگا ہے۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ،
انہوں نے اللہ کی قدر ایسی نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کا حق ہے حق ہے۔ والارض جمیعا قبضتہ، قبضہ ایک تو ہے نا قبضے میں ہوگی، قبضہ مٹھی کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک، جی قبضتہ اس کی مٹھی میں، جی یہ ایک طب، اور اس کے قبضے میں کب ہوگی، اور زمین پوری کی پوری اللہ اس اللہ کے کی مٹھی میں ہوگی یوم القیامت، قیامت کے دن۔ کیوں جی؟ جی یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ اور آسمانوں کو کیا ہوگا؟ والسماوات، اور آسمان، مطویات، نیا لفظ ہے، ویسے پہلے پڑھا ہوا ہے یہ لفظ وہاں سورہ کاف کے اندر، مطویات کا مطلب یہ ہوگا وہ لپٹے ہوئے ہوں گے، طوا، جی لپٹنے والے ہوں گے، بیمینہ، اس کے دائیں ہاتھ کے ساتھ یا دائیں ہاتھ پر۔ کیوں جی؟ جی یہ حدیث ہے کہ ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی ہماری کتاب یہودی تھا، اگر میں بھول نہیں رہا ہوا ہے کتاب میں سے، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کو ایک انگلی پر، آسمان کو دوسری انگلی پر، درختوں کو ایک انگلی پر، پانی کو ایک انگلی پر، تو ایک اور بھی تھا پورے کے پورے شاید انسانوں کو ہے لفظ، یہاں اللہ میں بھول نہیں رہا ہوں، تو یہ باندھے گا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور انہوں نے اس کی تصدیق کی۔ کیوں جی؟ جی آگے جی، سبحانہ و تعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے اور وہ بہت بلند ہے ان چیزوں سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ تو آپ جناب ریویژن پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں، اب پڑھے میرے ساتھ، وما قدر اللہ، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، کیسی؟ حق قدری، جیسے قدر کرنے کا حق ہے، قدر کا حق جیسا ہے، کہ اس کی قدر کا حق ہے، نہیں کی تو ٹھیک ہے، دنیا تو ختم ہو جائے گی، قیامت کا بغل بچ جائے گا، تو واقعہ ہوگا والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، تو والارض، اور زمین اور زمین جمیعا پوری کی پوری 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 کی پوری، سب کی سب، اور زمین پوری کی پوری، قبضتہ، ترجمہ اس اللہ کی مٹھی میں ہوگی اس اللہ کی مٹھی میں ہوگی، یوم القیامت، قیامت کے دن۔ قیامت کے دن، قیامت کے دن، تو ترجمہ بنے گا اور ساری کی ساری زمین قیامت کے دن اس اللہ کی مٹھی میں ہوگی، والسماوات، اور آسمان اور اور آسمان، سب آسمان، ٹھیک ہے، اور سب آسمان کہہ لیں بے شک، مطویات، جی لپٹے ہوئے ہوں گے، لپٹے ہوئے ہوں گے، لپٹے ہوئے ہوں گے، کہاں؟ بیمینہ، اس کے دائیں اس ہاتھ، کے دائیں ہاتھ اس میں، کے دائیں ہاتھ پر، سبحانہ، وہ پاک ہے، وہ اللہ پاک وہ ہے، اللہ پاک ہے، بالکل جی، تو کوئی شریک جو ٹھہراتے ہو وہ غلط کرتے ہو، وتعالی، اور اور وہ بہت 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 بلند ہے اور وہ بلند ہے، بہت بلند ہے، اما یشرکون، اس اس سے چیز جو سے وہ جو اس شرک سے کرتے ہیں، جو وہ شرک، اس چیز سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ اچھا جی، کل 8 آیات ہیں، اب اگر لمبی ہوئی تو پھر بھی دیکھیں گے، لیکن کل ہم نے 8 آیات پڑھنی ہے، ساتھ ہی ترجمہ کر کے آئیں گے۔ کیتھر بھائی دیکھیں کہاں سے کرنا ہے، بل اللہ سے کر لیں تک آپ کے پاس ہے تو۔ بل اللہ فاعبد، بلکہ اللہ ہی کی تو عبادت کر، وقم من الشاکرین، اور تو شکر کرنے والوں میں سے ہو جا، وما قدر اللہ حق کا قدری، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کا حق ہے، والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، اور زمین پوری کی پوری اس کی